یہ سب یونٹ نمبر 3 الحمدللہ ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ یہ والے الفاظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان سب کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ عظیم، عظیم کا مطلب ہے بہت بڑا، شدید، سخت، ثقیل، وزنی۔ کبیر، اس کا مطلب بھی ہے بہت بڑا۔ عجیب، عجیب کا مطلب ہے انوکھا۔ عجیب، انوکھی، اردو میں بھی ہم عجیب ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیں آپ بھائیوں میں سے کوئی بھائی وہ مائک کا ان میوٹ کریں تو وہ سنائیں ہمیں پھر سبق۔ جی انور صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم انور صاحب، مبین، مبین کا کیا ترجمہ ہے؟ مبین کا واضح، واضح۔ واحد کا ترجمہ؟ ایک، مستقیم، سیدھا سیدھا، جی جی۔ درست، علیم، علیم، دردناک، دردناک۔ مہین، مہین، رسوا، رسوا کر دینا، رسوا کن، رسوا کرنے رسوا والا، کن، رسوا کرنے والا۔ وہی بات۔ جی، امین، امین، دیانت، دیانت والا، دیانت ہاں، دار، امانت دار، دیانت دار۔ دیانت دار، جی۔ کریم، کریم، کریم کا شاندار، ترجمہ ہے، شاندار، ہاں شاندار، یہاں عمدہ، شاندار لکھا ہوا ہے، عمدہ، لیکن کریم کا بہت زیادہ قرآن میں ترجمہ استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے معزز، کریم، باعزت۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لینا آپ سب بھائیوں نے۔ باقی بھائی دھیان سے سنیں، خاموشی سے کوئی نہ بیٹھے، اور اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں، تو انشاءاللہ یہ والے الفاظ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، یہی بار بار آپ آئیں گے۔ تو کریم کا ترجمہ ہے باعزت، معزز۔ باعزت، ٹھیک، اچھا، مجید، عظمت، عظمت، ہاں جی، آگے غلیظ، غلیظ، سخت، ہاں جی، سخت۔ جی جی، علیم، علیم، علم والا، علم والا، جانا۔ مصدق، تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا، مصدق تصدیق ملتا جلتا ہے۔ چلیں جی سر جی ایک الحمدللہ۔ دفعہ یہ سکیل کا ترجمہ بتا دیں، سکیل کا کیا بتایا تھا جی؟ ثقیل، ثقیل کا ترجمہ ہے بھاری، وزنی، وزنی۔ وزنی، بھاری۔ کبیر دا، کبیر، بہت بڑا۔ کبیر ٹھیک ہے، عظیم بھی بہت بڑا، اور اور کبیر بھی کبیر بھی بہت بڑا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو چلیے گیا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ آگے ہے یہ الفاظ ہمارے پاس پیچھے گزر چکے ہیں، عذاب، شیء، ظلم۔ ان جی، الفاظ کے ساتھ یہ عظیم لگے گا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ عذاب عظیم۔ عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب، عظیم کا مطلب بہت بڑا، 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 بہت بڑا۔ جی جی، بڑا، عظیم، وہ جب آیت میں ہم جائیں گے نا تو اس جی، میں ہے بھی لگ جائے گا ساتھ، تو عذاب یہ عظیم عظیم، ایک جی، بہت بڑا عذاب۔ بہت بڑا، جی، اور شیون عظیم، ایک عظیم چیز، ایک عظیم چیز، عظیم، عظیم تو ٹھیک ہے، اس کا عظیم، ترجمہ کرے عظیم کا، بڑا، بڑا، ایک بڑی چیز، ایک بڑی، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز، بہت بہت اور جی بڑی، یہ جی دونوں ترجمے ہیں اس کے۔ جی، تو ظلم عظیم، ایک ظلم، بڑا بہت بڑا ظلم، ظلم، ایک بڑا ظلم۔ بہت بڑا ظلم۔ بہت یہ بڑا ظلم، بہت بھی عظیم کا ترجمہ، یہ ہم اپنے سے نہیں لگا رہے، یہ عظیم کا جی جی، ترجمہ ہے، سارا لفظی ہے، کیونکہ یہ صفت پھر وہ نحوی میں بات نہیں کرنا چاہتا تاکہ جی۔ مشکل نہ بنے، جی جی تو اس لیے وہ اس کو، جی ایک جی، ایک ایک چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی، یہ جیسے رسولن ہے اور رسولن ہے،
تنوین آتی ہے تو دو پیش اور دو زبر، کیا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ رسول ہاں لفظی ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر رسول ہے رسولن ہو یا رسول ہو، ترجمہ رسول ہی رہے گا۔ ہاں اس رسول کے میں بارے میں بھی آپ پریشان ہو، انشاءاللہ آگے آئے گا ہمارا اس کے بارے میں بھی۔ اوکے ہاں لیکن لفظ اس کا معنی چینج نہیں ہوتا، معنی رسول ہے تو وہ یہ رسول ہی رہے گا، وہ رسولن ہو یا رسولن ہو یا رسولن ہو۔ اچھا اچھا ٹھیک آگے یہی الفاظ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کچھ نہیں ہوں گے، ہوں تو ان کے ساتھ آگے عظیم لگتا ہے قرآن میں۔ جی تو اب ہمیں ذرا سنائیں عذاب عظیم، یہ ہو چکا ہے بہتان عظیم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک ایک یا کوئی بڑا بڑا بہتان۔ ہاں کسی کے ساتھ کوئی لگا دیں، کسی کے ساتھ ایک لگا کر جو ہے نا وہ آپ جی ترجمہ کریں۔ ٹھیک جی۔ نبأ عظیم۔ نبأ عظیم ایک بڑی خبر، ایک بڑی خبر، ہاں ایک ایک بڑی خبر، جی ایک بڑی بہت بھی لگائیں ساتھ۔ اچھا ملکن عظیمہ، ایک بہت بڑے بادشاہت۔ بادشاہت۔ قولا عظیمہ، ایک بہت بڑا قول۔ سحر عظیم، بڑا جادو، ایک کوئی بڑا جادو، بہت بڑا جادو۔ ہاں الفضل العظیم، کوئی بہت بڑا فضل۔ کوئی یہاں کوئی نہیں لگانا، کوئی تب ہاں لگانا جب کوئی، تنوین آئے گی، وہ اچھا پڑھا اچھا نا ہم نے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں وہ ہاں ہاں جب صحیح، آخر میں تنوین ہو۔ جی جی تنوین صحیح۔ الفضل العظیم، ایک بہت بڑا بہت فضل۔ بڑا ہاں ایک ایک بھی نہیں 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 لگانا، اب ایک بھی نہیں لگا، بڑا فضل، بہت بڑا فضل۔ بہت بڑا فضل، العرش العظیم، بہت بڑا عرش۔ کیونکہ یہ بہت ہم نے کیوں لگایا ہے، یہ اس کا یہ عظیم یہ صفت جی مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت، اور بہت عظم کا ترجمہ ہے اپنا، بڑا بڑا اس کا اپنا ترجمہ ہے، بہت اس کی جو بناوٹ ہے اس کا ترجمہ ہے، جو اچھا عظیم والے۔ ٹھیک ہے۔ تو جی اس لیے ہم جو ہے نا اجر عظیم، ایک بہت بڑا اجر، ہاں عرش عظیم، ایک بہت بڑا عرش، اجرا عظیمہ، ایک بہت بڑا اجر۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں اجرن ہے اور یہاں ہاں اجرن جی ہے، لیکن جی جی یہی مانا ایک ہی معنی ہے۔ وہی ہوگا۔ اچھا صاحب پیچھے عظیم تے عظیم من چ فرق تو کوئی نہیں ہوتا جی؟ وہ عبارت کے حساب سے فرق ہوتا ہے، معنی وہی رہتا ہے، معنی میں معنی تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے معنی عظیم کا ٹھیک عظیم ہے ہی جی۔ رہے گا۔ فوزن عظیمہ، جلدی ذرا۔ ایک بہت بڑی کامیابی، ہاں فضل عظیم، ایک بہت بڑا فضل، ہاں دیکھیں ایک فضلین آ گئے اب یہاں۔ عذاب جی جی عظیم، ایک بہت بڑا عذاب، الفوز العظیم، بہت بڑی بڑی کامیابی، کامیابی، بہت بڑی بہت کامیابی، بڑی کامی، بڑی القرآن العظیم، بہت بڑا عظیم قرآن، ہاں بہت عظمت والا قرآن، اگر آپ عظمت بڑا والا، نہیں کہہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز، ہاں ظلم عظیم، یہ بھی گزر ایک چکا، بہت بڑا، اسمن عظیمہ، یہ جو ایک مشکل بہت الفاظ ہیں جو ایک دوسرے بہت بھائی بڑا ہیں، دشمن گناہ، گناہ ہوتا ہے جی؟ ایک بہت ہاں بڑا جی اسمن گناہ، گناہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ترجمہ پوچھنے سے پہلے اپنا خود زبان سے ادا کیا کریں اور چیک کیا کریں کہ میرا ٹھیک ہوا کہ نہیں، خاموش نہ جی جی بیٹھا کریں۔ ٹھیک ہے بہتان عظیمہ، ایک بہت بڑا بہتان، یوم عظیم، ایک بہت بڑا دن، ہاں یوم کا مطلب دن، جو مشکل لفظ ہے وہ جی لکھ بھی لیں اگر کاپی پینسل ہے، اس کو یاد بھی رکھیں۔ جی خلق جی من عظیم، کوئی اخلاق، بہت بڑا ہاں جی خلق اخلاق، کا اخلاق، مطلب ہوتا ہے بہت اخلاق۔ کوئی اخلاق، الخزی العظیم، بڑی بڑی رسوائی، 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 ہاں جی بہت بڑی رسوائی۔ النبأ العظیم، بڑی خبر، بہت یہ بڑی خبر، ہاں بہت بڑی بہت خبر، بڑی خبر۔ دیکھیں یہاں نبأ عظیم ہے تو یہاں کوئی یا ایک کا مفہوم ہوئے گا، یہ کوئی یہاں جی جی النبأ العظیم ہے، معنی وہی، الف لام لگے نہ لگے،
تو معنی جی میں جی کوئی فرق نہیں پڑتا خاص. ہاں جی بالکل. اچھا پھر ہمارے پاس وہی الفاظ ہیں, ان میں سے کچھ نئے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے, وہ دیکھ لینے ہیں. ان کے ساتھ کبیر کا بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جی جی تو فساد, اچھا اب کسی اور, جی بہت شکریہ انور صاحب, کسی اور جی کو موقع انشاءاللہ دیتے ہیں. جزاک اللہ. باقی بھائی نا کوشش کیا کریں مائک انمیوٹ میوٹ کر لیا کریں. تو جی اب حافظ صاحب ذرا سنائیں آپ. فساد ان ہاں جی, کبیر, کبیر کا مطلب ادھر کیا لکھے تھا؟ جی بہت بڑا جی, کبیر دا تے عظیم دا بہت بھی بڑا, دسیا بھی کوئی ہاں جی بہت بڑا. فساد ان کبیر, ایک بہت بڑا فساد جی. ہاں یہ ایک کا بھی آپ سمجھ لیں کس کا ترجمہ ہے ایک کا. یہ جب تنوین آتی ہے آخر میں, جب تنوین آتی ہے تو اس میں کوئی یا ایک کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے وہاں ہم کسی جگہ پہ کوئی لگاتے ہیں, کسی جگہ پہ ایک لگاتے ہیں. اجرن کبیرہ, اجرن کبیرہ, ایک بہت بڑا اجر. ہاں عذابن کبیرہ, ایک بہت بڑا عذاب جی. ہاں ضلال کبیر, دلال کبیر, دلال کا مطلب گمراہی دی, ہاں جی کھلی گمراہی, جی گمراہی. جی بہت بڑی. بہت بڑی گمراہی. اس میں بہت ابھی اس کے ساتھ نا ایک ہے کا بھی مفہوم آتا ہے. وہ جب ہم جملہ بنائیں گے پھر ہم تنوین کے ساتھ, ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جہاں تنوین آتی ہے اس کے ساتھ ہے بھی ٹھیک آ ہے. جاتا ہے. تو جب جملے آگے میں ہم اسم جائیں گے تو کبیر وہاں جی. ہے بھی لگانا ہے. اسم کبیر, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا گناہ, ہاں جہادن کبیرہ, ایک بہت بڑا جہاد. جی جی طغیانن کبیرہ, طغیانن کبیر, ایک بہت بڑی کشتی. کشتی سرکشی, ہاں سرکشی, جی سرکشاں, سرکشی. الفضل الکبیر جی. الفضل الکبیر, اب جی یہ پیچھے گزر گیا. جی جی بتائیں بتائیں. الفاظل الکبیر, بہت بڑا فضل ہے, ایک ہاں بہت بہت بڑا بڑا فضل, فضل. بہت بڑا فضل جی. بہت بڑا فضل. اجر کبیر یہ بھی گزر چکا ہے. فضلن کبیر بھی گزر, ملکن کبیر بھی ہاں جی, گزر یہ چکا. جی یہ پیچھے کبیر. جو ہے نا وہ سارے گزر جی, چکے ہیں. الفوز الکبیر, ایک الفوز, دوسرا الفوز العظیم تھی, الفوز الکبیر, یہ الفوز الکبیر ہو گیا, بہت بڑی کامیابی جی. بہت بڑی کامیابی. یہ فوز جو لفظ نئے ہیں اس کو جو نا وہ دیکھ لیں, الفوز, اور یاد کر لیں. اچھا جی آگے آگے بھی ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے مبین کا. مبین کا ترجمہ ہوتا ہے واضح, کھلا. مبین کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ واضح, کھلا یا روشن. یہ نوٹ کر لیں. مبین کا ترجمہ وہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں واضح لگے گا یا کھلا لگے گا یا روشن لگے گا. تو مبین کا ترجمہ ہوتا ہے واضح یا کھلا. تو کتاب مبین کیا ترجمہ ہوگا؟ روشن کتاب یا کھلی کتاب. ہاں روشن کتاب یا کھلی کتاب. اور اس کے ساتھ ہے بھی لگے گا. جب جملے میں آئے گا تو ہے بھی لگے گا. وہ ہم بعد میں جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھ لینا. ساحر مبین. ٹھیک ہے. واضح جادوگر. ہاں واضح, کھلا جی جادو. وہ, جی حافظ صاحب یہ ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ یہ باجی سے سنتے ہیں. تو جی ٹھیک ہے. باجی سنائیں. باقی جو ہے نا کوشش کریں مائک میوٹ کر لیں تاکہ دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے. اچھا آگے عدو ٹھیک ہے. مبین. عدو مبین, ایک کھلا دشمن. ہاں صوبان ثعبان مبین, جی ایک جی کھلا پڑھتے رہیں سانپ, واضح سانپ. واضح, اسمن مبینہ, کھلا گناہ. نورن ٹھیک ہے. مبینہ, مبینن کہیں گے, مبینن کہیں گے نا, روشن مبینن, نور.
ہاں جی قرآن قرآن مبین روشن قرآن، ہاں البلاغ المبین ایک واضح پیغام، شاباش الفضل المبین ایک کھلا فضل، قرآن مبین یہ کھلا واضح قرآن کھلا قرآن، سحر مبین کھلا جادو، نذیر مبین واضح ڈرانے والا، شاباش یہ جو مشکل ہے نا یہ بلا باقی بھائی کوشش کریں اس کو یاد رکھیں لکھیں اور تاکہ دوبارہ جب آئے تو ہمیں آنا چاہیے. چلیں بلاء ساتھ جی سحر مبین مبین کا کیا بتایا، سحر مبین سحر کا کیا بتایا جی؟ دیکھیں جادو، ساحر کا کیا ترجمہ تھا؟ جادوگر. جادوگر. تو ساحر ہے اور سحر کہتے ہیں جادو. سحر و مبین ٹھیک ہے. واضح جادو اور ساحر جادوگر ہے جادو کرنے والا. بلاء مبین بلاؤ مبین کھلی آزمائش، ہاں عدو ادوف مبینہ مبین کھلا دشمن، خسران مبینہ کھلا خسارہ، سلطان سلطان مبین مبین کھلی دلیل کیا دلیل ہاں کھلی دلیل. جی، الفوز المبین الفوز المبین ایک کھلی کامیابی، ایک نہ ایک لگائیں کھلی آپ اچھا اب ٹھیک ایک ہے نہیں کھلی لگے گا اب وہ تنوین نہیں ہے اب وہ ایک یا کوئی نہیں لگے گا. چلیں خسران مبین الخسران المبین خسران المبین ایک واضح خسارہ، ایک نہ لگائیں رسول اچھا سوری جی میں اپنی لگا، ہاں رسول مبین واضح رسول، یہاں سلطان لگائیں مبین اب یہاں لگائیں ایک یہاں تنوین آ گئی ہے تو تنوین کے ساتھ ایک یا کوئی کا مفہوم لگے گا اور ہے بھی لگے گا جب ہم جملے میں جائیں گے. تو یہ تینوں باتیں ہم پیچھے پڑھیں اس کو ذہن میں رکھنا. چلیں یہاں پہ ایک واضح رسول کہیں گے کیونکہ یہ دو پیش ہے یہاں پر. ہاں جی جو دو تنوین آ گئی ہیں. اچھا جی. سلطان مبین ایک واضح دلیل، ہوں افق مبین ایک واضح جھوٹ، ہاں فتح مبینن ٹھیک ہے واضح ٹھیک ہے فتح، ہاں جی سلطان مبینن واضح دلیل، ہوں زلال مبین کھلی گمراہی، شیء مبین کھلی شے، ہوں الکتاب المبین کھلی کتاب، الحق المبین واضح حق. ہاں جی ٹھیک ہے شاباش. اب یہی الفاظ ان کے ساتھ یہ رزق قرآن رزقن ان کے ساتھ کریم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جی اب کوئی اور بھائی بہن ہم سے ہمیں جو ہے نا وہ سنائیں تو جنہوں نے بھی نہیں سنایا بہن یا بھائی وہ میوٹ کریں ذرا. طیبہ باجی اگر آپ کو سنانا چاہیں تو اور بھی کوئی بھائی کر لیں انمیوٹ کسی نے نہیں کرنا. جی افضل صاحب محترم جی رزق کریم کریم کا ایک کیا معنی ہے؟ پہلے کریم کا معنی بتائیں. کریم کا کیا معنی تھا؟ معزز باعزت ہاں پیچھے میں نے آپ کو بتایا باعزت یعنی عزت والا، رزق معزز، جی باعزت اور عمدہ شاندار یہ سارے کریم کے معنی ہوتے ہیں. تو زیادہ جو جی جی قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہ باعزت اور معزز یہ والے الفاظ اس کا یہ ترجمہ کریم کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک کہیں آتا ہے وہ جو ہے نا عمدہ ہے رزق کریم. ایک عزت والا رزق ہاں ایک عزت والا رزق قرآن کریم. باعزت قرآن ہاں شاباش رزقن کریمہ. کوئی باعزت رزق کوئی شاباش ایک ٹھیک رسول ہے ٹھیک ہے. کریم ایک کریم رسول ہاں کریم یعنی باعزت معزز باعزت کہہ لیں یا معزز معزز کہہ لیں. کتاب کریم ایک باعزت کتاب شاباش قول قولن کریمہ کوئی ایک کریم یا کوئی بات لگائیں یا ایک لگائیں. ٹھیک ہے. ہاں مالکن کریم ایک باعزت فرشتہ ہاں معزز فرشتہ یا فرشتہ اجر اجر کریم. کریم ایک معزز اجر اجر اجرن کریمن ایک معزز اجر. شاباش. یہ اجرن اجرن یہ اس لیے بار بار آ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ تنوین اور زبر چینج ہونے سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح یہ الفاظ ہیں عذاب بأسن 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 کا کیا ترجمہ ہے؟
बात सुनिए तो قوت कुछ قوت नहीं होंगे। قوت शानदार क्या होगा? कुव्वत हाँ, कुव्वत। कुव्वत قوت लड़ाई, कुव्वत भी होता है, लड़ाई भी होता है। तो अज़ाबुन शदीद, अब ये शदीद लफ्ज़ आ गया है तो इसका तर्जुमा होता है सख्त। सख्त, शदीद, ये वाला हम इसका माना करते हैं। तो अज़ाबुन शदीद का क्या माना होगा जी? यूसुफ भाई सुनाएं ज़रा, आप सुनाएं, आप सुनाएं यूसुफ भाई। यूसुफ भाई ज़रा माइक अनम्यूट करें और सुनाएं ज़रा हमें। चलें, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप पीछे वाले ना सबक भी सुन लीजिएगा वो, ताकि कवर सर हो मेरे जाए। पास नेट का इशू है। अच्छा, नेट का इशू है। चले फिर इंशाल्लाह जी सर, मेरे किसी और को मौका देते हैं। आवाज ब्लॉक क्या आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। चलिए कोई और भाई या बहन सुनाए हमें। जी सर। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। जी भाई सोनिया सुनाए। अज़ाबुन शदीद क्या तर्जुमा होगा? एक सख्त अजाब, हाँ, बासुन शदीद, एक शानदार कुव्वत। शान। चलिए ठीक है, ये बास का मतलब लड़ाई करें, लड़ाई। ठीक ये है, वहाँ आता है जहाँ लोहे की बात अल्लाह ताला करते हैं ना सूरत हदीद के अंदर, फी शानदार बासुन लोहा। शदीद। तो वहाँ यानी एक कि मुराद है कि एक सख्त लड़ाई है इस लोहे के अंदर। अच्छा, ठीक है, अज़ाबन शदीदा, सर बासुन का मतलब, बासुन का मतलब क्या फिर हुआ जी? लड़ाई करें, लड़ाई। तो लड़ाई। अजाबन अज़ाब शदीदन, एक शानदार अजाब या एक शानदार शदीद नहीं, सख्त, सख्त या शदीद शदीद, शानदार ना करें। अज़ाबिन शदीद ये भी वही है, इसका भी तर्जुमा ज़िलज़ालन जिलजाल, शदीदा। सख्त जलजिला, हाँ, ज़लज़ला, हिलाना। हिसाबन शदीदा, हिसाब, एक शदीद हिसाब, एक सख्त हिसाब। हाँ ठीक है शाबाश। सर जी इसी तरह जिलजालन का जरा बता देना, जिलजालन का, जिलजालन जलजिला, का जरा बता। एक शदीद जलजिला, हिला देना। जिलजाल का मतलब है हिलाना, मतलब वो जलजला ही होता है ना, वो झटका कह सख्त। सकते हैं सर, झटका झटका। कह लें आप। जिलजाल हिलाना, शदीदन जिलजालन शदीदा, सख्त हिलाना, या सख्त जलजला भी कह सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं, हिलाना कर लें, जलजला कर लें। इसी तरह कसीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कुरान में। कसीर का तर्जुमा भी होता है ज़्यादा। कसीरा की तर्जुमा क्या होता है? ज़्यादा। हिसाबन शदीदा, सख्त हिसाब जी। हाँ जी, सख्त हिसाब। खैरन कसीरा का क्या तर्जुमा होगा? खैर खैर कसीर जी। हाँ जी, खैर कसीर, खैर मतलब ज़्यादा भलाई। भलाई, कसीर का तर्जुमा भलाई होता जी। है ज़्यादा। इख्तिलाफन कसीरन, जी करें ज़रा। कसीर का तर्जुमा है बहुत ज़्यादा, समझ लगी आपको? हाँ जी, हाँ जी। कसीरन जैसे कबीर का तर्जुमा था ना बहुत बड़ा, अजीम का तर्जुमा था बहुत बड़ा, इसी तरह हाँ जी। कसीर का तर्जुमा है बहुत ज़्यादा, कसीर। बहुत ज्यादा इख्तलाफ जी। हाँ जी, ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज्यादा जिक्र। हाँ, अज़न कसीरा, हाँ जी, अजन कसीरा, अज़न, बहुत ज्यादा अजन, तकलीफ जी। हाँ जी शाबाश। फ़ाकिहतिन कसीरा, बहुत ज्यादा तकलीफ, सर जी लिख लिए हाँ थोड़ा जी, सा। जी फाकिहतिन फ़ाकिहा का कसीरतिन। मतलब, हाँ आगे मनाफ़िउ कसीरा। फाकिहतिन का सर जी क्या मतलब? फल जी, बहुत ज्यादा फ़ाकिहा, फल जी। हाँ जी, फ़ाकिहा का मतलब फल। मनाफ़िउ कसीरा, बहुत ज्यादा मुनाफा, हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे, बहुत ज्यादा फायदे। जमा है। इसी तरह कलील का लफ्ज़ ठीक भी है। इस्तेमाल होता है।
قلیل کا ترجمہ ہوتا ہے تھوڑا، تو تھوڑا متاع قلیل، قلیل کا ترجمہ ہوتا ہے قلیل تھوڑا، متاع قلیل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تھوڑا مال، بہت تھوڑا منافع. ہاں، متاع کا کیا مطلب ہے؟ مال، مال. مال نہیں، ہاں جی مال و متاع، متاع، ہاں ہاں مال و متاع کہتے ہیں، لیکن متاع کا ترجمہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ سامان، کے بھی آئے، سامان، ہاں، سامان ترجمہ کریں. تو دنیا کی اچھا زندگی متاع کہتے کا ہیں نا مطلب متاع قلیل، بہت تھوڑا سامان ہے. اچھا، یا متاع متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. اچھا کے ساتھ متاع یہ آ رہی ہے تنوین، کوئی یا ایک کیوں نہیں لگا رہے؟ کوئی یا ایک لگائیں، آپ لگا کے لگائیں نا، ایک مرتبہ بتا دیا، وہ بار بار جہاں آئے گا وہ ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہم نے کوئی یا ایک کا جو ہے نا وہ مفہوم لگانا ہے. وہ انشاءاللہ ہم جب آیتوں میں جائیں گے تو پھر اب واضح ہو جائے گا. یہاں آپ لگائیں کوئی یا ایک کا مفہوم، شیئن قلیلاً، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی بہت تھوڑی ایک چیز، بہت ہوئی. ہاں، ایک بہت تھوڑی، سمنن قلیلا، سمن کا مطلب قیمت، سمن کا کوئی مطلب قیمت، کوئی تھوڑی قیمت. ان کا تھوڑی پاپا قیمت. کلاس لے رہے ہیں. اچھا، اب اسی طرح واحد کا لفظ بھی آتا ہے. واحد کا ترجمہ ہوتا ہے ایک، الہ واحد، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں. ایک 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 معبود جی. ہاں، ایک معبود. اچھا ایک منٹ ذرا، کسی اور بھائیا بہن جس نے ابھی تک سنایا ہی نہ ہو بالکل بھی، تو وہ جو ہے سنانا چاہیں تو وہ ذرا آن کریں تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے. نہیں تو پھر ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں جی، بسم اللہ پڑھیں پھر. الہ واحد کا کیا مطلب تھا؟ ایک معبود. ایک معبود، واحد ما ایک معبود، ایک معبود. ایک قانون، جی فاضل پانی صدیقی ایک صاحب پانی. سنائیں، میں انشاءاللہ جی جی، ساتھ ہیں. مائن واحد، ایک پانی، واحد نفخۃ پانی، ایک واحد. پانی. جی جی، نفخت، پھونک، ایک پھونک، ایک پھونک. ہاں پھونک، یہ نفخہ سے مراد ہے پھونک، وہ جو سور کے اندر پھونکی جائے گی نا، سور کے اندر پھونکا جی جائے جی گا، یہ وہ نفخہ مراد ہے، جی جی پھونک. جی نفخہ مطلب ہوتا ہے پھونکنا. طعام جی. واحد، کھانا واحد، ایک کھانا، جیسے دسترخوان میں ایک کھانا سجا دیا جائے، تعامن ہاں جی، واحد، ایک الہ کھانا. واحدن، ایک معبود، معبود. نفس واحدہ، ایک نفس، ایک جان. ایک جان. باب واحد، ایک دروازہ. امت واحدہ، امت واحدہ، ایک امت. صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، ایک چیخی، ایک چیخ، ایک چیخ چیخ. مارنا، یہ للکارنا. باب واحد، یہ ایک دروازہ، قرآن میں ایک کہاں آتا دروازہ، ہے ایک ایک دروازہ. دروازہ؟ یہ کہاں آتا ہے بھلا قرآن میں ایک دروازہ؟ کسی کو کوئی علم ہوگا؟ یہ قرآن میں آتا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوتا ہے، ان کے والد صاحب کہتے ہیں بھئی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، سارے بھائی کو کہا کہ جی جی باب الواحد نہ داخل ہونا بھائی، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے علیحدہ داخل ہونا علیحدہ چاہیے. دروازوں سے داخل ہونا. اچھا جی، آگے یہ عظیم، شدید اور قریب، یہ ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑھے ہیں، اور اب ان کے ساتھ یہ والے الفاظ آتے ہیں، عذاب عظیم. اب یہ مختلف الفاظ جو بڑا پیچھے ہم نے پڑھے عذاب، ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی ایک عظیم، بڑا عذاب، عظیم کا ترجمہ بہت بڑا، بہت بڑا. بہت بڑا عذاب. عذاب مہین، معین جو مقرر ہو، ساکن ہو، رکا ہوا ہو، عذاب نہیں المعین. نہیں، وہ مہین عذاب رسوا المعین. کرنے والا، مہین کا ترجمہ ہے رسوا کرنے والا. اچھا، اچھا آگے عذاب غلیظ،
عذاب غلیظ سخت عذاب، سخت سخت عذاب، سخت عذاب، عذابا عظیما ایک بڑا عذاب، بہت بڑا، عظیم کا ترجمہ بہت بڑا، عذاب مہینہ رسوا کن عذاب، ایک بڑا رسوا عذاب کن عذاب، عذاب غلیظ جی جی جی، عذاب غلیظ، ایک سخت سخت کے معنوں بھی آتا ہے۔ ویسے تو ہم نارملی اردو میں کہتے ہیں یہ بڑا غلیظ یہ بات کی آپ نے، اب یہ ہاں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نارملی اردو میں ہم اس کا لفظ غلیظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا عربی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو غالباً سخت بتایا سر۔ ہاں جی سخت ہے۔ ولو کنت فظا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، ولو کنت فظا غلیظ القلب، قلب لن اگر آپ، فدوا من حولك فاعف عنهم۔ ہاں جی ماشاء اللہ، غلیظ القلب، سخت دل اگر آپ ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنا دیا ہے، تو وہاں غلیظ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، سخت دل والے ہوتے۔ العذاب المہین، ایک استاد صاحب ایک جگہ ایک نہیں قرآن لگانا، پاک جی جی ایک جگہ قرآن پاک میں ملائکہ کو کہا النار ملائکہ تو غلیظ غلیظ ایک جگہ کہا ہے قرآن میں علیہ ملائکہ غلاظن، ملائکت غلاظ، نہیں، غلاظ ہوتا ہے، غلیظ نہیں۔ اچھا یا غلاظ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا نارا وقودها علیہ الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، غلاظ، جی جی غلاظ، اور وہ غلیظ کی جمع غلاظ، سخت غلاظ، سخت فرشتے ہیں، شداد بہت سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون، لا یاسونا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ نافرمانی کرتے نہیں نہیں جو ہونا اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ ابھی ہمارے آپ نے غور کیا ہوگا جتنے بھی ہم لفظ پڑھتے ہیں نا سب اسم ہے، جی فعل نہیں آ رہے ان کے اندر، تو فعل انشاءاللہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہ پڑھے پھر قرآن کی آیتوں میں ساری الحمدللہ میں سمجھ لگے گی۔ جی جی فعل بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں جی وہ انشاءاللہ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ پورا پھر اکٹھے آئیں گے نا، پھر وہی عذاب علیم، عذاب اب بولا عذاب، نہیں علیم کا مطلب ہے ایک دردناک، دردناک عذاب، ہاں جی ہاں، شاباش، دردناک عذاب جی۔ دردناک عذاب، عذاب قریب، عذاب نزدیک والا عذاب، ہاں قریب عذاب، عذاباً قریبا، ایک قریب کا عذاب، عذاب یہ بھی سر العلیم وہ قریب کا عذاب کہہ سکتے ہیں جی، قریب جی عذاب جی جی۔ وہی قریباً قریباً ایک ہی معنی ہوگا، عذاباً علیما، یہ دردناک، یہ بھی دردناک ہو گیا جی۔ ہاں جی عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، ایک بہت بڑا عذاب، ایک بہت بڑا عذاب، شاباش، یہ العذاب الشدید، جی باجی سخت طیبہ آپ عذاب۔ سنائیں، سخت عذاب، جی جی انشاءاللہ جی سنتے ہیں سر، آپ سے، باجی طیبہ سے سنتے ہیں ہم، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب جی، یہ اکبر کا اکبر بڑا ترجمہ ہوتا ہم ہے نے، ہاں اکبر کا ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے پورا ایک سبق، کبیر اور اکبر والا، سر عذاب شدید، سخت عذاب، ہاں العذاب الاکبر کا جی کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب، سب سے بڑا، جی اکبر کا ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے سب سے بڑا، اچھا عذاب شدید یہ بھی گزر چکا ہے، اچھا عذاب مقیم، دائمی کانسٹنٹ، دائمی عذاب جی۔ ایک دائمی عذاب، ہاں دائمی عذاب، یہ بھی ہو گیا، العلیم ہو گیا، بس یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ الف لام آئے اور اسلام کے بغیر یا دو زبر آئے یا دو زیر آئے معنی وہی تقریباً رہتا ہے، معنی چینج نہیں ہوتا۔ اچھا جی آگے ہمارے پاس، چلیں جی آج کے لیے نا اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک اب ہے جی۔ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے میں جی ایک جی سوال سر ٹیسٹ باقی کب اگر ہوگا؟
کل انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ نے پیچھے والے اگر سارے لیے ہوئے ہیں تو کل انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ہم لیتے ہیں، وہ جو آپ کو بتائی تھی وہ آیات کا۔ جی ہم سب دو لفظ جی پڑھائے تھے آپ نے، انا پڑھایا تھا، انا کا مطلب تو بے شک تھا، پھر ایک لفظ پڑھا ہے انا جو اوپر زبر ہے انا، تو ہاں جی میرا خیال سے انا سے تو قرآن پاک کی آیت شروع ہوتی ہے، انا سے نہیں شروع ہوتی، وہ قرآن پاک کی آیت کے بیچ میں آتا ہے، اس سے انا سے تو آیت شروع نہیں ہو سکتی نا۔ ہاں، انا سے عموماً جو ہے نا وائد شروع ہوتی ہے، اور جی انا سے جو ہے نا وہ درمیان میں آتا ہے، لیکن معنی اس کا بھی جو ہے نا وہ بے شک ہوتا ہے، اس سے بھی آگے ایک بات نہیں شروع ہوتی ہے۔ اچھا، مگر انا کا معنی کہ ہے نا، یا بے شک بھی کر سکتے ہیں، بے شک اس دونوں بے شک، تاکید کے لیے آتے ہیں، دونوں تاکید کے دونوں ہی تاکید کے لیے آتے ہیں، تو وہ ہم کہیں کے کر لیتے ہیں، کہیں بے شک کرتے ہیں، معنی دونوں کا تاکید کے لیے ہوتا ہے، بے شک آپ کریں کہیں بھی غلط نہیں مگر ہے۔ ایک دو تاکید ایک ساتھ آئیں تو اس کا کیسے ترجمہ ہوتا ہے؟ جیسے صورت نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو لقد لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے، تو کیا دو تاکید ایک ساتھ کریں گے؟ لقد ہاں جی، خلقنا الانسان، دیکھیں ہاں یہی ہے نا، ایک عربی جو ہے نا بہت زیادہ وسیع ہے، جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکیدیں استعمال کی ہیں کہ عربی کے اندر اس کا مواد ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم ترجمہ کر سکیں۔ انا نحن نزلنا، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تاکیدیں استعمال کی ہیں، تو یہ عربی بہت وسیع زبان ہے، تو وہاں ہم کو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ یہ ایک ترجمہ ہے عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ کا، جی تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا، انہوں نے ماشاءاللہ پوری کوشش کی ہے قرآن کے ہر حق ادا کرنے کی، ترجمے کی، جی مطلب حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن پوری انہوں نے کوشش کیا کہ ہر لفظ کا ترجمہ ہو، تو انہوں نے لقد کا دو تاکید ہے تو دونوں تاکیدوں کا انہوں نے ترجمے میں اپنے ذکر کیا ہے، اچھا تو اگر تین تاکیدیں ہیں تو انہوں نے اپنے اردو کے ترجمے میں تین تاکیدوں کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ بندہ ترجمہ بھی پڑھے نا تو بڑی جی ایک اس کو فیلنگ سے اچھی سی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مضبوطی سے یہ بات کر رہے ہیں۔ کہیں اللہ سر تعالیٰ کن نے کے ترجمے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عبدالسلام بٹوی صاحب ہیں، عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کا۔ اب کہیں اللہ تعالیٰ نے میں نے ایک جگہ پہ جب پڑھ رہا تھا تو جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں ذکر کیا نا ان یقتل او یسلب او تو تقطع ایدیہم، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تینوں لفظوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یقتل یسلب تقطع شد کے مد کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ دوسروں بری طرح قتل کر دیا جائے، بری طرح ان کو سولی چڑھایا جائے، بری طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، جی پھر یعنی انہوں نے کہا کہ جب یعنی تشدید ہو گئی ہے اوپر الفاظ میں تو معنی میں بھی سختی پیدا کی ہے، مطلب بڑا شاندار ماشاءاللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو ماشاء لقد میں اللہ، ہاں بات وہی رہ گئی، لقد کا ترجمہ ہم دو مرتبہ تاکید کریں گے، بلا شبہ جی یقیناً، بلا شبہ یقینا، جی وہ ہاں لفظ چینج کر لیں گے نا، یقیناً کہنے کی بجائے ہم کہیں گے بلا شبہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، بلا یقیناً بھی شبہ، تاکید کے لیے آتا ہے، بے جی شک بھی جی تاکید کے لیے آتا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی دو لفظ جو میچ کرتے ہوں، بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت، ہاں جی، اچھا اب یہاں بہترین یا دوسرے ترجموں میں آپ دیکھیں گے بہترین، بہترین، لیکن احسن کا ترجمہ ہوتا ہے سب سے بہترین، آپ ان کے آسان، ترجمے میں جائیں گے تو وہ پوری نحوی اعتبار سے لفظ کی پوری جو ترجمہ بنتا ہے ایسے ماشاءاللہ شاندار ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا نام واقعی ہے جی سر کانڈی، کیا نام ہے ان کی کتاب کا کیا نام ہے جو ان کا ترجمہ کیا ہے ان کا قرآن پاک کا؟ اس کا تو قرآن کا ترجمہ تفسیر القرآن، ان کی تفسیر کا نام تفسیر القرآن ہے، ترجمے ویسے قرآن ہی ہے، عبدالسلام بھٹوی صاحب جو ہے ان کا نام ہے، تو ان ترجمہ کے یہ عبدالسلام کہاں بھٹوی سے صاحب ملے کا گی کہانی؟ رہنمائی کر دینا، ہماری رہنمائی کریں، اور مطلب اس کا ایکچوئل نیم ہمیں پتا ہو، تاکہ ہم اگر میں تو کافی لوگوں کے ترجمے بھی میں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں کانڈی، تو میں اس آپ لیے کو انشاءاللہ وہ بتا دوں گا، نمبر گروپ میں سینڈ کر دوں گا، پلے اسٹور سے مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں مجھے سیلر پلے بھی اسٹور بتا میں بھی دینا۔ ہے، پلے اسٹور میں ٹھیک ان ہے، کی اپلیکیشن ہے ایک تفسیر القرآن کے نام پہ، تو ویسے ہاں میں دکھیں نے گے خود آگے منگوایا ہوا انشاءاللہ۔ ہے، میں نے خود منگوایا ہوا ہے، لاہور سے میں نے منگوایا تھا آرڈر کر کے،
تو وہ کانڈی ہمارے سر مجھے ذرا تھوڑا سا مہربانی کر دو، اس کا تھوڑا سا مجھے ڈسکرپشن ملے گی تو میں منگوا لوں گا سر، بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی جی انشاءاللہ ضرور، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو میسج بتا دوں گا نمبر، آپ اس نمبر پہ جو ہے نا وہ ایڈریس وغیرہ پیسے وغیرہ بھیج کے وہ آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ 2 دن میں۔ میں کہا حافظ صاحب میں نے یہ نوٹس کیا کہ قرآن پاک میں اگر ایک لفظ کے 3-4 ترجمہ ہیں تو آیاتی سے پتہ چلتا ہے، آیتیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا وہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے تیسری کلاس میں ضربہ کا پوچھا تھا نا، میں نے کہا مارنا بھی اور سفر بھی کرنا ہے، تو وہ آیت سے پتہ چلے گا۔ ہاں جی وہ جی کچھ ازن کثیرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ حمزہ زبر ہاں دال ہاں دو اذن زبر۔ بہت، اذن کثیرہ بہت زیادہ تکلیف، اذن تکلیف، اذیت ہے نا، اذیت سے اذن۔ جی جی انور صاحب بالکل، کئی الفاظ کے دو ترجمے ہوتے ہیں، وہ پھر سیاق سے ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہاں کون سا ترجمہ کرنا ہے۔ کیونکہ سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرات نوح و امرات لوط، کہ اس میں مثال بیان کر رہے ہیں، ایک میں ضرب لگا رہے ہیں، ایک میں سفر کر رہے ہیں، صرف آیت سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی وہاں جی ضربہ کا ترجمہ بیان کرنا۔ بیان کرنے ضرب کا، مگر جب آیت پڑھیں گے تو خود ترجمہ مطلب قرآن پاک کا ایک موضوع خود پتہ چلتا ہے۔ جی 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 بالکل ایسی بات ہے۔ سر جی کل آپ کہہ رہے تھے کہ میں کتابوں منگوانے کے لیے 10 بھیج دوں گا، وہ بھیج دوں۔ اوہ میں انشاءاللہ آپ کو نہ بھیجتا ہوں، میں ابھی گروپ جی میں ٹھیک بھیج ہے، رہا بڑی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر جو ہے نہیں سر میں لیفٹ نہیں ہوں ابھی، میں کائنڈلی آپ کی باتیں سن رہا ہوں سر۔ جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی آپ کی ماشاءاللہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے نا سر۔ جزاک اللہ خیر۔ بس سر ٹائمنگ ختم ہو گیا ہے تو جی جی ہلو کلاس مکمل، جی جی میں نے کہا کلاس مکمل ہو گئی ہے، بس ویسے ہی اب وہ کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے اس کے لیے رکیں باقی۔ بس سر میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے، آپ لوگوں کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں وہاں کی بات، وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 251 کے اندر واضح طور پر اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اردو زبان کے اندر 85% عربی کے الفاظ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر پی ایچ ڈی کے لوگوں کے راستے رکے ہوئے ہیں، ترقی کے راستے رکے ہوئے ہیں، ہمیں جناب غیر ملکی زبانیں تو کانڈی 2015 میں سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہو چکا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اسے نافذ کریں۔ تو کائنڈلی جو مطلب ہمارے ملک کا جو مزاج ہے نا، بس وہ انگریزی بول